صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना नबीयुल हरमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार हरमैन शरीफैन के नबी, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں بھی مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم بنا رہا ہوں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا، اور میں نے اس کے سا اور مد کے لیے دگنی دعا کی ہے، اسی طرح جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو تمام بیماریوں سے محفوظ کر لیا، اور اس میں نہ تو طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع عشق سے بھرپور، وہ نوری لمحات، وہ لمحہ برکت، وہ ساعت نور، اس کا تذکار پاک آج ہم کرنے کے لیے یہ ہماری علمی بزم اور عشقی بزم ہے۔ آج میں پہلے ہی اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں اور اپنے موضوع کا بھی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری، اور آج میرے ساتھ جو شریک بزم ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، آپ جانتے ہیں میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب مفتی عبد الرحمن قمر صاحب نیو یارک میں ہوتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، گزشتہ 40 برس سے وہاں ہوتے ہیں، آج ہماری خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ اور آپ کا ایک تعارف یہ ہے کہ علامہ شمس الزمان قادری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شیخ الحدیث اور بہت بڑی شخصیت ہے ہماری علمی، یہ ان کے برادر اصغر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ بدر الزمان قادری صاحب، یہ بھی شیخ الحدیث ہیں، اور یہ علامہ شمس الزمان قادری کے صاحبزادے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے آج چچا بھتیجا دونوں ہی ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، نعت میں پاکستان کے صف اول کے نعت خان، اپنا ان کا خوبصورت انداز ہے۔ جناب محمد ارشد نقشبندی صاحب، حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے سنواؤں گا آپ کو۔ میں شروع میں عرض کر دوں ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دردمندی سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ کریم، مجھے تو یہ شہر بہت عزیز تھا، مکہ مکرمہ بہت اس سے پیار تھا، لیکن اب تیرے حکم سے میں ہجرت کر رہا ہوں، مجھے اس شہر میں بھیجنا جو تجھے سارے شہروں سے زیادہ محبوب ہو۔ تو شہر مدینہ محبوب خدا کے خدا کا محبوب شہر ہے۔ اور ناظرین کرام، وہ لمحہ مجھے یاد آتا ہے، اور میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خیال کی دنیا میں فاصلے زمان کے ہوں یا مکان کے ہوں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بس آج خیال کی دنیا جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر مسجد قباء میں پہنچی ہوئی ہے، میری اور میرے اسکالر حضرات کی بھی، اور وہ معصوم انگلیاں جو دف پہ تھیں اور وہ معصوم چہرے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں، آرزو میں، انتظار میں کھڑے تھے، وہ لوگ سارے آج ان کے چہرے مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیسا نوری منظر ہوگا، کائنات کی آنکھ نے پھر ایسا منظر کہاں دیکھنا ہوگا کہ تڑپ کس کی ہے، انتظار کس کی ہے، آرزو کس کی ہے، جستجو کس کی ہے۔ بس وہ پھر نوری قافلہ کیسے مسجد وہ قباء کی وادی میں جو ہے وہ نور افشاں ہوتا ہے، وہ دیکھ کر ان کے جذبات کیا تھے، انہوں نے کیا کہا تھا ان لوگوں نے جو وہاں کھڑے تھے، کس نے اس کی اطلاع دی تھی، یہ ساری تفصیلات آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں بیان کریں گے۔ پھر مدینہ منورہ میں کیسے اس شہر میں جو طبہ ہمیری نے جہاں پہ گھر بھی بنایا تھا 1000 سال پہلے، وہاں سے وہ جو قافلے نوری آئے تھے اور انہوں نے کس طرح وہ نوری جلوس نکالا تھا، کس طرح انہوں نے اپنے لباسوں پہ مردوں نے وہ جو تھے ہتھیار اپنے سجائے تھے، وہ کون سی نعت پڑھ رہے تھے۔ وہ نعت جو ہے ناظرین کرام، میں ایک تاریخی طور پہ بات عرض کر کے پھر آج میرا انٹرو اور طرح کا ہے۔ یہ وہ اشعار تھے جو ان ننھی بچیوں نے پڑھے تھے کہ طلع البدر علینا۔ یہ اشعار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند تھے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے واپسی پر بھی یہی اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، غزوہ خیبر سے واپسی پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پڑھے گئے، فتح مکہ کے موقع پر بھی یہی طلع البدر علینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائے، جنگ تبوک سے واپسی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نعت تھی یہ پسند فرمائی۔ اور وہ خاتون جو حبشی نسل سے تھی، انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں گئے ہوئے تھے اور منت مانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف پہ یہ جو نعت ہے یہ اشعار پڑھوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سنے تھے۔ ناظرین کرام، وہ ساری تفصیلات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قصوہ اونٹنی تھی وہ کیسے بیٹھی، اس کو کیا حکم تھا، اور کس کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے کہاں قیام کیا، کہاں مسجد نبوی بن، یہ ساری تفصیلات تو میرے آج یہ اسکالر میں نے ایک آؤٹ لائن ان کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر صاحب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی 3 روز کے بعد پہنچ گئے، اور وہ جرحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب ہائے مبارک، ان کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، اللہ اکبر، کتنے زخمی تھے، اور اس کے بعد پھر ساری عمر آپ کے پاؤں کو تکلیف دی۔ سبحان اللہ، وہ کون لوگ تھے، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ کون تھا جس نے ایک دم کہا کہ تھک کے دوپہر میں گھروں کو چلے گئے، آ جاؤ، اللہ اکبر، وہ بخت بلند کا وقت آ گیا؟ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان کے ذوق کے لیے اور ایمان کی لذتوں کو پانے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جی، میں اس کو شروع کرنا چاہوں گا 2 صحابہ کرام کے آبزرویشن سے، کہ جو ساری زندگی اپنی آبزرویشن تابعین سے شیئر کرتے رہے۔ ٹھیک۔ ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ 2 مواقع سرزمین مدینہ پر ایسے آئے کہ جس میں پورے اہل مدینہ نے اس کو بطور جشن کے سیلیبریٹ کیا۔ اس دن جو اہل مدینہ کی خوشی کے عالم تھے وہ پھر باقی دنوں میں نظر نہیں آئے۔ ٹھیک۔ پہلا موقع انہوں نے کہا کہ وہ تھا لما کان الیوم الذی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، تو کہتے ہیں اس دن مدینہ کی فضاؤں کا، ہواؤں کا عالم یہ تھا اضاء منہا کل شیء، ہر چیز جو ہے وہ حضور کے نور سے چمک رہی تھی، مدینہ طیبہ کی ہر شے روشن تھی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ انہوں نے جوڑ کے کہا کہ وہ دن کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ المرء مع من احبا، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جس سے وہ پیار کرتا ہوگا۔ اس دن اہل مدینہ نے جو جشن منایا تھا نا، اور صحابہ آپس میں وہ جفیاں ڈالتے تھے، جی جفیاں ڈالتے تھے، جفی کا کوئی جواب نہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس لفظ کے علاوہ اس کے خوشی کا اظہار ہی ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت انس نے بلکہ اس کی وجہ بیان کی، انہوں نے کہا میں پریشان رہتا تھا کہ میں کہاں، کریم آقا کہاں، سیدنا صدیق اکبر کہاں، سیدنا فاروق اعظم کہاں، لیکن جس دن آقا نے یہ فرما دیا نا المرء مع من احبا، اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ لم اکن اعمل مثل اعمالہم ولکنی اکون معہم لحبی معہم او کما قال۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اب عمل تو بے شک مجھے نہیں ہے، لیکن یہ محبت مجھے قیامت والے دن بھی ان کی معیت عطا فرمائے گی۔ دوسرے حضرت براء بن عازب، یہی امید ہے جس کے بل پہ ہم اڑتے پھر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ بلکہ آپ پڑھتے ہوتے ہیں چلتا ہوں میں سینہ تان کر، یعنی یہ نسبت جو ہے کریم آقا سے غلامی کی، اس سے بڑی اور نسبت ہی کوئی نہیں۔ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ سبحان اللہ، یہ نسبت کو معمولی قربان جائیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم و بیش ان کی عمر مبارک 90 سال تھی،
انہوں نے مدینہ طیبہ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ساری منزلیں مدینہ طیبہ کی دیکھی. یہ کہتے ہیں صحیح جن کا بخاری، آپ نے پہلے ذکر کیا انہوں نے بھی تو 100 برس سے زیادہ عمر انہوں نے پائی. بھی زیادہ پائی، بے حضرت شک انس بن دعائے مالک رضی اللہ مصطفیٰ تعالیٰ صلی عنہ، وہ تو حضور کی دعا کا فیضان تھا نا ان کی زندگی میں شامل. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے، فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ. جی کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا میں نے خوش اہل مدینہ کو حضور کی آمد پہ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، سبحان کبھی اللہ، بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اچھا اس دن غازی صاحب خوشی کے کچھ عالم ایسے تھے کہ، اور اس میں امت کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ حضور سے جو نسبتوں کا اظہار ہے وہ اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ دیگر لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس میں شامل ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھے. آپ کے انگ انگ رواں رواں سے خوشی پھوٹنی چاہیے، خوشی پھوٹنی چاہیے. میں اس کی دلیل عرض کرتا ہوں. اہل مدینہ ڈیلی نکلتے اور حضور کا انتظار کرتے رہتے، پھر واپس گھروں کو لوٹ جاتے. کرتے کرتے ایک دن جب وہ سارا انتظار کر کے لوٹ گئے نا، تو کہتے ہیں ہم گھروں میں واپس آ چکے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ کی ایک چھت سے ایک یہودی کے چلانے کی آواز آئی، اور اس نے، وہ انصار کی ایک دادی گزری تھی حضرت قیلہ، ان کا نام لے کر نا، یا بنی قیلہ یا معشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون قد جاء. لیکن اس سے پہلے یہ میں ترجمہ کرنے سے پہلے جو لفظ کہنا چاہتا ہوں، سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ چھت پہ کھڑا، اس کو تو زیادہ انتظار تھا نا، چونکہ تورات میں اس نے وہ ساری علامتیں پڑھی ہوئی تھی، ساری چیزیں سامنے تھی. تو جیسے ہی اس کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑی تو لفظ بڑے ایمان افروز ہیں، ارتجالن کہا، فلم یملک الیہودی نفسہ وصرخ بأعلی صوتہ. کہتے ہیں وہ اپنے آپ پہ قابو ہی نہ رکھ سکا، حضور کو دیکھ کے اس کو کنٹرول ہی نہیں رہا اپنے، اور اونچی آواز میں کہنے لگا، اہل مدینہ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آقا تشریف لے آئے ہیں. اور پھر جو مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں میں ایک لوگوں کا رش پڑا ہے، چھتیں بھر گئی ہیں، چوراہے بھر گئے ہیں، بچے بچیاں ہر طرف صدائی صدائی. علامہ قمر صاحب، قرآن حکیم میں بھی یہ ہجرت پاک کا ذکر آیا ہے؟ بالکل جی. اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ مدت بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے، بڑی مہربانی. اور یہ جو آپ کا پروگرام ہے یہ 4 سال سے تقریباً ہمارے نیو یارک میں خصوصی طور پر، عمومی طور پر پورے امریکہ میں دیکھا جاتا ہے، اور بلا خوف و خطر بچے ہمارے اس کو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. دروشی بھی یاد کر لیا ہے، اسی طرز پر جیسے دروشی پڑھتے ہیں آپ اسی طرز پہ بچے پڑھتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا احسان ہے دیار غیر میں رہنے والوں کے لیے، خصوصاً ہم لوگوں کے لیے جو کئی برسوں سے ہم مقیم ہیں. سبحان اللہ. غازی صاحب بات یہ ہے یہاں آپ کے لیے سہولتیں بہت ہیں، ہمارے لیے اس قسم کی سہولتیں بہت مشکل سے ملتی ہیں، لیکن جو مل جاتی ہیں ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا مانگی تھی، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے القاء کی گئی تھی. اچھا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. دعا مانگی، یا اللہ مجھے سچی جگہ پر لے جا اور یہ سچی جگہ سے نکال دے، اور میرے لیے کوئی اپنی مدد سلطان مجھے عطا کر دے تو. تو اب یہ دعا پڑھ کے نکلے تھے، اور پیچھے ان کے ایک فورس تھی، کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یار اس کو ایسا کریں، یا تو اس کو قید کر دے، یا اسے قتل کر دے، یا اس کو دیس سے نکالا دے دے. ٹھیک. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور وہ اللہ کے ساتھ تدبیریں کر رہے تھے، تو وہ مکر کر رہے تھے، رب تدبیریں کر رہا تھا. وہ مکر کر رہے تھے، رب ان کے ساتھ تدبیر کر رہا تھا. ان کو سرکار کا اپنے بستر پر سلا کر فرمانا کہ تم امانتیں لوٹا کے میرے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک کے اس نیک بندے کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے وہ بندے بھی تو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف سے؟ جی بالکل، یہ ان کے لیے ہے. اچھا. تو پھر وہ 3 دن
پیدل چل کے حضرت صاحب ہوئے 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 مکہ سے مدینہ پیدل، زخمی، خون باقاعدہ نکل رہا تھا. تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں قباء میں پہنچے وہ. تو سرکار نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو پڑا ہوا ہے، اس کے پاس تو ہمت نہیں، چل نہیں سکتا. سرکار دو عالم تشریف لے گئے. سرکار نے سینے سے لگایا، اپنا لعاب دہن نکالا. اور آپ تو جانتے ہیں قبلہ بند کرتے ہوں گے کہ لعاب دہن کی برکت کیا تھی. کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے حضرت، سبحان اللہ. لوگوں کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، زہر ہو گیا، شکر بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اپنی لعاب دہن ان کے پاؤں پہ لگایا تو اللہ جانتا ہے کہ وہ ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر ساری زندگی ان کے پاؤں میں درد نہیں ہوا. ہاں جی، ان آبلوں کے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. سبحان اللہ. نہیں گھبرائے، پاؤں زخمی بھی ہو گئے تھے. جی سبحان اللہ. میں آج استقبال مدینہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اس استقبال کو کیٹاگوریکلی 5 حصوں میں لے آؤں. جی ارشاد. رسالت مآب علیہ السلام کا پہلا استقبال عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں نے کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. دوسرا آپ کا استقبال سیدہ آمنہ کے نہیں بیت المقدس میں اچھا ٹھیک ہے تمام انبیاء نے کیا. اور آپ فرمایا صلی اللہ خلفی کل نبی باسہ اللہ تعالیٰ، میرے پیچھے ہر نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ نے مبعوث فرمایا. وہ دوسرا استقبال تھا. اور تیسرا سدرۃ المنتہا پہ ہوا جہاں فرشتے آپ کا انتظار کر رہے تھے اور منتظر تھے، اور جبریل امین نے آپ کا ہاتھ تھاما فقدمنی فصلیت بالملائکۃ، اور میں نے وہاں تمام فرشتوں کو نماز پڑھائی. ٹھیک. چوتھا استقبال آپ کا مدینہ میں ہوا، اور ایک استقبال ابھی باقی ہے. اچھا ابھی باقی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ. اور وہ استقبال ابھی باقی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا تا وقت ہے کہ میں نہ داخل ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا تا وقت ہے کہ میری امت نہ داخل ہو جائے. اور فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو وہاں میرا استقبال میرا رب فرمائے گا. سبحان اللہ. وہاں میرا استقبال میرا رب فرمائے گا. اور جب میرا رب میرا استقبال فرمائے گا تو میں وہیں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. تو یہ ایک استقبال ابھی ایک باقی ہے. رسالت مآب علیہ السلام کا استقبال ہر جگہ پہ کیا گیا اور فقید المثال استقبال تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ویسے دنیا کا کوئی ملک ہے 12 ربیع الاول کے دن جس دن وہاں استقبال نہیں ہو رہا ہوتا؟ کوئی شک نہیں اس میں. اور پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کبھی سوچا تھا ہم نے امریکہ سے تو قمر صاحب آئے ہوئے ہیں تشریف لائے، یعنی کینیڈا سے شروع ہو جائے آپ اور چین کی آخری سرحدوں تک چلے جائیں، کوئی دنیا کا خطہ. مفتی صاحب قبلہ خود بھی قیادت فرماتے ہیں اس جلوس کی. کل میاں ولید شرک پوری سجادہ نشین جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے میرے پاس، وہ جاپان سے آئے، 12 ربیع الاول کو جاپان میں تھے. جی آپ کے بھائی صاحب وہ وہاں کی جو مجھے وہ ایمان افروز باتیں سنا رہے تھے اس جلوس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بریدہ اسلمی کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ 70 شاہ سواروں کے ساتھ اور 100 اونٹوں کا لالچ. لیکن جب رسالت اب وہ اپنا ڈائلاگ اور اپنا مکالمہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے رسالت مآب علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بریدہ اسلمی ہوں. فرمایا یا ابا بکرن بارد امرنا وصلوہا، اے ابا بکر ہماری مہم کی تپش ٹھنڈی ہو گئی اور معاملہ جو ہے حالات درست ہو گئے، بہتر کی طرف، یہ خیر کی ہوا چل نکلی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ایسے میرے دل میں اترتا چلا گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا فرما دیا. فرمایا ممن انتا، کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا قبیلہ اسلم سے. کہا سلمنا یا ابا بکرن، اے ابا بکر آج ہم محفوظ ہو گئے. محفوظ تو ہمیشہ سے تھے، میں آج ہم محفوظ ہو. کہتے ہیں اس چیز نے مجھے پھر اور ہلا کے رکھ دیا. پیچھا ممن شاخ کیا ہے؟ میں نے کہا من بنی سہمن، میں بنی سہم سے. فرمایا خرج سہمک یا ابا بکرن، اے ابا بکر آپ کا تیر بھی نکل آیا ہے. فرماتے میں نے وہی کلمہ پڑھا، میں آپ پر ایمان لے آیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی، نوری صاحب، عبداللہ بن سلام نے جب چہرہ انور کی زیارت کی تو کیا ان کے الفاظ دل سے نکلے، دل سے میں کہوں گا. اور پھر طبہ ہمیری جو تھا 1000 سال پہلے کیسے ناطے لگ گیا، اور وہ کون سا گھر بنا گیا، اور وہاں کس طرح قصبہ کے قربان جاؤں. میں آج سوچ رہا تھا کہ قصبہ کے جو پاؤں سے وہ اس وقت دھول اٹھتی ہوگی، اس پہ قربان وہ کہیں سے مل جائے تو اس کو آنکھوں میں لگایا جائے. سبحان اللہ، کول البصر ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ، یہ محبت کی لذتیں ہیں جو انہی دلوں کو نصیب ہوتی ہیں جن دلوں میں یہ چراغ روشن ہوتے ہیں. طبہ ہمیری کی آپ نے بات کی غیث صاحب، وہ تو آقا علیہ السلام کا ایک ایسا عاشق تھا کہ جس کی محبت کو آقا علیہ السلام نے 3 بار اس کو مطلب قبول کرتے ہوئے قبولیت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، کمپلیمنٹس دیے اس کو. بالکل، یہ اس سے اچھا لفظ نہیں ہے. جب آپ کو 1000 سال پہلے اس نے خط لکھا تھا، اور اس خط میں اس نے جو معروضات لکھی وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس نے 2 شعر بھی لکھے. اس نے اس خط میں لکھا شہید تو ایک شعر پہلے سن لیں. بسم اللہ بسم اللہ. اس نے لکھا قاصدہ خط پہ میری آنکھ کو رکھ کر لے جا. سبحان اللہ، قاصدہ خط پہ میری آنکھ کو رکھ کر لے جا، تو گیا خاک گیا دیکھنے والی نہ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 20 برس بعد یہ شعر یاد آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی جذبات طبہ ہمیری کے خط میں بھی موجود ہیں. نئے ناظرین جن کو وہ ڈیٹیل معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ اتنا جان لیں کہ 1000 سال پہلے اس کے جو مشیرین تھے، معاونین تھے، علماء تھے، 2 4 نہیں 400 علماء، جنہوں نے بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے. تو اس وقت اس نے پھر وہاں پہ تعمیرات کروائیں، وہاں پہ عالی شان گھر بنوایا آقا علیہ السلام کے لیے. اور وہی گھر جو ہے وہ آگے چلتا 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 وہ جگہ جو ہے وہ چلی آ رہی تھی جہاں آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا. اس لیٹر میں اس نے لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. لو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن امی. کاش میری عمر ان کی عمر تک لمبی ہو جائے تو میں سب سے بڑا ان کا مدد کرنے والا خادم بنوں گا، سب سے بڑا خادم بنوں گا. وجاہدت بالسیف اعداءہ، اور میں اپنی اس تلوار کے ساتھ ان کے دشمنوں سے لڑائی کروں گا. وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ ہَمِّ، اور ان کے سینے میں آنے والے ہر دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں. جب یہ محبت حضور تک پہنچی، ایک شعر اس کا ترجمہ جو میں نے کیا، بسم اللہ بسم اللہ. اس حسن لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلکہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں خواجہ غلام فرید کی محبتیں بھی اس میں شامل کروں کہ آقا کے ہر عاشق کے جذبات یہی ہیں، خواہ وہ طبہ ہمری ہو، خواجہ غلام فرید ہو، خواہ ہم جیسے نکمے گناہگار آقا کے خادم ہو. گول گھتا میں خیش قبیلہ ہک سونے تیڑڑے ناتوں، قسم خدا دی ماہی پیارا لگنا سانو بابل ویر تے ماتوں. عمر گزارا وچ قدماں دے ہک وار جے آکھیں ہاں توں. غلام فریدا میں دور نہ تھی ساں تیڑی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں. طبہ ہمیری کے بھی جذبات یہی ہیں. آقا علیہ السلام نے 3 بار کمپلیمنٹ اس پہ عطا فرمایا. مرحباً بالاخ الصالح، مرحباً بالاخ الصالح، مرحباً بالاخ الصالح. سبحان اللہ. میرے اس نیک بھائی کو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. قادری صاحب، یہ جو ہم لفظ عام سنتے بولتے ہیں نا، دیدہ و دل فرش راہ، یہ مجھے لگتا ہے وہیں سے شروع ہوا. وہیں سے شروع ہوا. اگر دیدہ و دل فرش راہ صحیح مجسم دیکھنے ہوں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ منورہ کے صحابہ کے جذبات. صحابہ کے جذبات تو ایسے تھے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک جو ہے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام 2 موقع ایسے تھے کہ ہم نے ایک موقع پہ پورے مدینہ کو روشن دیکھا،
ٹھیک ہے، اور در و دیوار چمکتے دیکھے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمیں مدینہ کے در و دیوار تاریک نظر آئے اور پورے مدینہ میں تاریکی نظر آئے. فرماتے ہیں اضاء منہا کل شیء، جب آپ نے قدم رنجا فرمایا تو ہمیں در و دیوار پر تابانی نظر آ رہی تھی اور در و دیوار چمک رہے تھے. اور جب آپ کا وصال ہوا فرماتے اظلم منہا کل شیء، ہر چیز لگتا تھا اس پر ظلمت چھا گئی ہے، تاریکی چھا گئی ہے. فرماتے ہیں، اور ابو خیثمہ فرماتے ہیں فلم ارا یوما احسن منہ ولا ادوا، فرمایا ہم نے جس دن رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے اس سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینہ کی تاریخ میں نہیں دیکھا، اس سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینہ کی تاریخ میں نہیں دیکھا. ہر ایک کا خوشی منانے کا اپنا انداز ہے، اپنے اپنے جذبات کے اور احساسات کو جو ہے اس کو. اچھا یہ بتائیں کہ وہ اونٹنی جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا جیسے قمر صاحب نے فرمایا، اور وہ تھوڑا سا آگے چلی گئی ایک جگہ پہ، پھر واپس پلٹی، کمال ہے. اور پلٹ کے وہاں بیٹھی جہاں آج مسجد نبی تعمیر ہے. اچھا مجھے پتہ کیا لگتا ہے جی کہ وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو پہلے پہنچ گئی تھی، اور یہ قصبہ جو ہے یہ خوشبو سونگنے کی بڑی ماہر تھی. اچھا یہ نہیں آپ جس طرح یافور جو ہے وہ بھی صحابہ کو پہچانتا تھا، اس کو خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئی، وہ آگے گئی ہے پھر وہیں آ گئی ہے. اچھا میں تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا کہ وہ رضائے مصطفیٰ کو بھی جانتی تھی. سبحان اللہ. کیونکہ رسالت امام علیہ السلام کا جانوروں کے ساتھ اتنی محبت تھی آپ کو کہ باقاعدہ اونٹ آ کے اپنی شکایات آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہار تو اگرچہ آپ نے اس کی گردن پہ ڈال دی تھی، لیکن مہار ڈالنے کے باوجود وہ اللہ کی رضا کو بھی جانتی تھی اور اللہ کے حبیب کی رضا کو بھی جانتی تھی. کائنات کی ہر شے بشمول انسان، جنات، چرند، پرند، شجر حجر، ان کے دل کی باتیں سرکار جانتے ہیں. سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں. خود کو جانتے ہیں کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور دل سے پیار کرتا ہے. دل سے پیار کرتا ہے. شجر ہو، حجر ہو، اور نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، رسالت امام علیہ السلام اور کائنات کی ہر چیز جو ہے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ذرہ ذرہ جو ہے میری تسبیح پڑھتا ہے. جو رب کی تسبیح پڑھتا ہے وہ رب کے محبوب کا ذکر بھی کرتا ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. ہاں جی، ورفعنا لک ذکر کا ایک مطلب یہ بھی ہے. جی اب واپس مدینہ منورہ کی فضا میں ہم آ گئے. صاحب میں اس پہلی دعوت یا وہ پہلا کھانا جو سرزمین مدینہ پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس پر ملنے والا جو انعام ہے اس کا ذکر کرنا. اور وہ جو کھانا ہے آج میڈیکل کہتی ہے وہی کھانا کھایا کرو، صحت کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی اور کاتب قرآن، کاتب قرآن بھی اور ترجمان رسول. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جب بھی کوئی بیرونی وفد آتے تھے تو ان سے جو خط و کتابت ہوتی تھی یا ان سے جو کئی زبانیں جانتے، انٹرپریٹر بھی تھے. آقا علیہ السلام نے آرڈر دیا تھا کہ آپ سیکھیں. ٹھیک ہے. آپ بلکہ آپ کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا کہ اب یہودیوں سے ہمارے سارے معاملات چلنے ہیں تو آپ کو ہیبریو لینگویج سیکھنی چاہیے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے جسٹ 17 دنوں میں یہ سیکھ لی. 17 دنوں میں. سبحان اللہ. کہتے میرا بچپن تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ فرما ہوئے تو میری والدہ نے مجھے وہ سوپ بنا کے دیا. خبز مسرود من لبن و سمن، دودھ کا اور روٹی کا وہ سوپ بنا کے پتلا سا وہ مجھے دیا اور میں لے کے حاضر ہوا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹا سا عمر چھوٹی سی تھی ابھی لے کے آیا تو آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میری امی جان نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. جب آپ نے وہ نوش فرمایا تو اس کے بعد آپ نے ایک دعا دی، بارک اللہ فیک، زید بیٹا اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے. اور غازی صاحب وہ برکتیں اس طرح ملیں کہ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افراد امتی زید بن ثابت، فرمایا اس میری امت میں یہ جو وراثت اور تقسیم وراثت کے معاملات ہیں، علم الفرائض، اس کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ اللہ نے حضرت زید بن ثابت کو بنایا ہے. اور پھر آج امت جس قرآن سے فیض پا رہی ہے، جنگ یمامہ کے بعد اس قرآن کو ایک ہی جگہ پہ کمپائل کرنے کی جو کمیٹی بنی تھی 3 رکنی، اس کا ہیڈ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حضرت زید بن ثابت کو بنایا تھا. انہی کو بنایا تھا. غازی صاحب یہ یہاں پر ایک چیز وہ مس نہ ہو جائے کہ آقا علیہ السلام اس کا تعلق خوشی اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کا تعلق اصلاح احوال کے ساتھ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاں پہ قصوہ بیٹھی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا کہ تاریخی خطبہ ناظرین اس خطبے سے فیض حاصل کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس قدموا لانفسکم، بس یہ عرض کرتا ہوں کہ اے لوگو اپنے لیے آگے کچھ بھیجو. اور پھر آپ نے نقشہ کھینچا. فرمایا وہاں پر پتہ ہے کیا ہوگا، ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا
تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کہ ما قدمت لنفسک، آج کے دن کے لیے تو نے کیا آگے بھیجا تھا؟ فرمایا پہلے وہ دائیں دیکھے گا، پھر وہ بائیں دیکھے گا اور خوف سے کانپ رہا ہوگا، پھر آگے دیکھے گا تو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی، آگ نظر آئے گی۔ آقا نے فرمایا اگر تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر کے اس آگ سے بچنے کی تو وہ ضرور کرو، چاہے کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا اگر تمہیں مالی استطاعت نہیں ہے کوئی خرچ کرنے کی اللہ کی مخلوق پر تو پھر بکلمۃ طیبۃ، اچھی بات بولو، پاکیزہ میٹھا بول بولو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفاء سے نسخہ کھیتوں کی شادامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیمو 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے کھیت سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں رحمت کونین کی مدینہ منورہ تشریف آوری پہ بہت زبردست مضمون ہے۔ ناظرین کرام، حافظ محمد ارشاد نقشبندی سے نعت سننے سے پہلے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے اور وہ نعرہ لگائیں تاکہ پھر ہم نعت سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حافظ صاحب۔ ہاں جی قبلہ عیسیٰ، پہلے ایک شعر بنو النجار کی بچیوں نے جو حضور کی آمد پہ پڑھا اور پھر کلام۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا، سلام اس پر مدینے جو رات لے آیا، اور سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا، سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا، اور سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے، سلام اس پر
رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے، اور سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے، سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے، سلام اس پر کہ جس کی پیروی ایمان ہے اپنا، سلام اس پر کہ جس کی پیروی ایمان ہے اپنا، اور سلام اس پر کہ جس کی گفتگو قرآن ہے اپنا، اور سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے، سبحان اللہ، سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے، سلام اس پر کہ جس کی آل سے نسبت ضروری ہے، سلام اس پر جو بن مانگے کرم کی انتہا کر دے، سلام اس پر جو بن مانگے کرم کی انتہا کر دے، سلام اس پر جو گمراہوں کو یکدم باخدا کر دے، سلام اس پر جو گمراہوں کو یکدم باخدا کر دے، اور سلام اس پر ملی روح القدس کی جس کو دربانی، سلام اس پر ملی روح القدس کو جس کی دربانی، سلام اس پر کہ جس کے در سے مل جاتی ہے سلمانی، سلام اس پر کہ جس کے در سے مل جاتی ہے سلمانی، اور سلام اس کے بزرگوں اور اس کی آل تک پہنچے، سلام اس کے بزرگوں اور اس کی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔